السلام علیکم، دس از محمد کاشف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کے اہم تصورات کے 4 پوائنٹ بتائے تھے، تو 5واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مدد حاصل کریں۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے ساتھ کچھ وقت صرف کرنے سے آپ ہر روز اپنی کامیابی کی عادت کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس میں اپنے گھرانے کو بھی شامل کریں، انہیں بھی اپنی واحد چیز سے آگاہ کریں، انہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ شریک کریں۔ اپنے ارد گرد موجود افراد کو بھی ارتکاز توجہ کے سوال سے آگاہ کریں کہ کس طرح کامیابی کی عادت ان کی تعلیمی، ذاتی اور زندگی کے دیگر شعبوں میں فرق رونما کرتی ہے۔ یہ واحد عادت ہے، بہت سی مزید کامیابی عادت کی بنیاد بن سکتی ہے تاکہ آپ اپنی کامیابی کی عادت کو زیادہ سے زیادہ قوت سے استعمال کر سکیں۔ حصہ سوم میں مندرجہ حکمت عملیاں استعمال کریں۔ غیر معمولی نتائج کے لیے ہدف کا تعین اور وقت کی تخصیص کا استعمال آپ کی زندگی میں ہر روز غیر معمولی نتائج کا باعث ہوتا ہے۔ عظیم جوابات کا راستہ۔ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے بلکہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کون سی عادات اپنانا چاہیے، اور ان کے یہی عادات ان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ ارتکاز توجہ کا سوال کسی بھی صورتحال میں آپ کی واحد چیز کی نشاندہی کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے زندگی کے بڑے اور اہم شعبوں میں کیا چاہتے ہیں، اور پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک سادہ عمل ہے۔ آپ ایک عظیم سوال پوچھتے ہیں تو پھر آپ ایک عظیم جواب تلاش کرتے ہیں۔ 2 اقدامات کی مانند سادہ، یہ کامیابی کی ایک حتمی عادت ہے۔ نمبر 1، عظیم سوال پوچھیں۔ ارتکاز توجہ کا عمل آپ کو عظیم سوال پوچھنے میں مدد مہیا کرتا ہے۔ عظیم مقاصد کی مانند عظیم سوالات بڑے اور مخصوص ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی ہمت باندھتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کو مخصوص جوابات تک لے جاتے ہیں، اور چونکہ وہ اس طرح تشکیل دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی کتبت محسوس کی جا سکے، اس لیے نتائج کے متعلق کسی ابہام کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ارتکاز توجہ کے عمل کی طاقت اور ادراک کرنے کی خاطر عظیم سوال کی مثال ملخص کریں۔ ہر چوتھے حصے کے تجزیے کے طور پر ہم زیادہ ہوتی ہوئی فرضیوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس ضمن میں 6 ماہ میں فروخت دوگنی کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک بڑے اور مخصوص منظرنامے درج ذیل تصاویر کے تناظر میں معیار کی حیثیت سے رکھیں۔ اب ہم ہر چوتھے حصے میں موجود سوال کے نقصان اور فائدے کا جائزہ لیتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ہماری منزل کہاں ہوگی۔ چوتھائی حصہ، چھوٹا اور مخصوص۔ اس برس میں اپنی فروخت کو 5% بڑھانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سوال آپ کو ایک خاص سمت لے جاتا ہے، لیکن اس سوال میں کوئی حقیقی مشکل پوشیدہ نہیں۔ فروخت کے شعبے سے منسلک اکثر افراد کے لیے فروختیوں میں 5% اضافہ ہوتا آسان سے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ منڈی کے حالات کسی بھی دیگر چیز کی نسبت آپ کے ہم نواز ہو گئے تھے۔ لیکن یہ اضافہ ایک معمولی کامیابی تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی تبدیل کرنے کا محرک نہیں ہو سکتا۔ معمولی ہدف کے لیے غیر معمولی کوششیں درکار نہیں ہوتی، اس لیے یہ کوششیں غیر معمولی نتائج پر منتہی نہیں ہوتی۔ تیسرا چوتھائی حصہ، چھوٹا اور وسیع۔ میں اپنی فروخت بڑھانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ حقیقتاً کامیابی کا سوال نہیں بلکہ یہ محض سوچ بچار کا سوال ہے۔ یہ سوال اس لیے اچھا ہے کہ آپ اپنے متبادلات طے کر لیں، لیکن آپ کو ضرورت ہوگی کہ اپنے متبادلات کو زیادہ سے زیادہ کم کریں اور کم از کم متبادلات پر ٹھہر جائیں۔ فروخت میں کس قدر اضافہ ہوگا، کس تاریخ تک فروخت میں اضافہ ہوگا؟ بدقسمتی سے یہ ایک اوسط قسم کا سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور پھر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے جوابات کیوں غیر معمولی نتائج پر منتج
نہیں ہوتے۔